قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں۔ ان کی یہی مثال توریت میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ خلفائے راشدین کے ایمان کی گواہی دی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جوانی ساتھ گزاری، اسلام میں ہمیشہ ساتھ رہے، ہجرت میں ساتھ رہے، یہاں تک کہ وفات کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہے اور قیامت والے دن بھی دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ رحماء بینہم اور آپس میں نرم دل ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کی یہی مثال ہم نے توریت میں بھی بیان کی تھی، انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان حضرات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں بھی اسی انداز سے شان بیان فرمائی۔ جب جنگ قادسیہ چل رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر روانہ فرمایا تھا، تو اسی قادسیہ کے دوران بیت المقدس بھی فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس فتح ہو نہیں رہا تھا، مسلمانوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جو یہودی تھے وہ ایک قلعے میں جا کے چھپ گئے تھے اور وہیں سے حملے کر رہے تھے اور وہاں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ تو کافی دنوں تک مسلمان وہاں پر روکے رہے، ان کا محاصرہ کر کے رکھے، لیکن کوئی نتیجہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ تو ان یہودیوں میں ان کا ایک راہب تھا، راہب اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، کٹ جائے اور پہاڑوں جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائے، وہیں پر ہر وقت عبادت کرتا رہے، اسے راہب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں صوفیاء کرام ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، پہاڑوں جنگلوں غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر بھی اس طرح کے راہب ہوا کرتے تھے، تو اس قلعے کے اندر ان کا راہب بھی موجود تھا۔ اس نے قلعے سے باہر آ کر جھانکا اور مسلمانوں کی شکلیں گور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں تم اپنا پورا زور بھی لگا لو تب بھی بیت المقدس کو فتح نہیں کر پاؤ گے، ہمیں ہرا نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دراصل میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک فرد بیت المقدس کو آزاد کرے گا، اور توریت میں اس شخص کا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کون ہوگا، وہ کس طرح کا دکھتا ہوگا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ حلیہ اس کا کس طرح کا ہوگا؟ تو اس نے حلیہ بتایا، وہ حلیہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر روانہ کر دیا اور ان سے کہا کہ حضور اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط آتے ہی فوراً روانہ ہو گئے اور آپ یہاں پہنچے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ نے اس راہب کو قلعے کے باہر سے پکارا اور اس سے کہا کہ جو حلیہ تم نے توریت میں پڑھا تھا ذرا اب دیکھو تمہیں وہ چہرہ ہمارے درمیان نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے حضرت عمر کو جب دیکھا تو وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے پانی وانی مارا، اس کو ہوش میں لے کر آئے گا، کیا ہو گیا؟ کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں توریت میں لکھا ہے کہ یہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اپنی خیر چاہتے ہو تو خاموشی سے ان کے سامنے سرنڈر کر دو، ورنہ اگر یہ شخص اندر داخل ہوا تو قیامت تک کے لیے یہودیت تباہ و برباد ہو جائے گی، ایک یہودی انسان بھی دنیا کے اندر باقی نہیں بچے گا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا حلیہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کافی اونچے قد کے تھے، قد لمبا تھا آپ کا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ دور سے اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی جانور کے اوپر سوار ہیں، یعنی بندہ گھوڑے وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہوگا تو عام لوگوں سے کتنا اونچا نظر آئے گا، تو حضرت عمر کو اگر دور سے کوئی دیکھے نا ایسا ہی لگتا تھا کہ آپ کسی جانور کے اوپر سوار ہیں، حالانکہ آپ پیدل چل رہے ہوتے تھے۔ لمبے قد کے تھے، خوبصورت تھے، گورے تھے، اور چہرہ آپ کا سرخ تھا اور روپ دار تھے۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت مضبوط سہارا ملا۔ جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو اپنا اسلام چھپاتے تھے، مسلمان اپنا اسلام چھپاتے تھے، ورنہ کافر بڑی سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو آپ بیت اللہ میں جا کے کھڑے ہو گئے، خانہ کعبہ میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے کہ آج کے بعد اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھیوں کو کچھ بھی کہا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ کعبے کا طواف کرنے لگے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ تو سب لوگ خاموش ہو گئے اور ڈرے ہوئے تھے اور پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے، کوئی آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر ایک نے آگے آنے کی ہمت کی اور اس نے پوچھا کہ عمر کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جو قریش کے لوگ تھے وہ غصہ ہو گئے اور حملہ کرنے کے لیے آپ کی طرف آگے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ مار رہے تھے، حضرت عمر ہی مار رہے تھے، حضرت عمر اکیلے تھے، وہ اتنے سارے تھے اور آپ سب کو مار رہے تھے۔ اتنے میں ابو جہل، وہ آپ کا ماموں تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ لوگ حضرت عمر پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس نے دور سے اشارہ کر دیا کہ میں عمر کو امان دیتا ہوں، اب کوئی ان سے نہیں لڑے گا۔ تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کر جانے لگے تو سب لوگ ہجرت کے لیے جاتے وقت رات کے وقت اور چھپ چھپا کر جا رہے تھے کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ لگ جائے، ورنہ اگر پتہ لگے گا تو سب کے سامنے جو ہے وہ ہمیں روکنا شروع کر دیں گے اور لڑائی شروع کر دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کلم کلا گئے اور آپ نے کمان اپنے گردن پر لٹکائی، تیر ساتھ میں رکھے اور تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کعبے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس کو اپنی بیویاں بیوہ بنوانی ہیں، اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، تو میں یہاں پر کھڑا ہوں، ابھی ایک عمرہ ادا کر رہا ہوں، یہاں جانے سے پہلے آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، اور میں اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کعبے کے طواف کیا، چکر لگائے، عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد آپ بھی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگ بس دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تقریباً 11 سن ہجری میں، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی سن 13 ہجری میں۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں سے عہد لیا کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنانا۔ تو آپ نے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنانا واقعی ہمارے لیے بہت اعزاز کا باعث ہوگا، لیکن ان کی طبیعت میں ذرا سختی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم عمر تم میں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کا معاملہ ہوگا، اللہ کا حق ہوگا تو وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں عمر کا انتخاب کرتا ہوں، تم عمر کو میرے بعد خلیفہ بنا لینا۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی رقبہ جو تھا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، فتوحات بڑی کثرت سے ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ عنقریب کیسر و کسریٰ فتح کیے جائیں گے، تو منافقین ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں اور یہ نبی کل کی بشارتیں دے رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھے، یہ ملک فتح کیے جائیں گے اور مسلمان ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہوں گے اور انہیں ہرا دیں گے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ تو یہ بشارت آپ علیہ السلام کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر نے کیسر و کسریٰ کو فتح فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان قریب جب کیسر و کسریٰ فتح ہوگا تو تمہارے ہاتھ میں بادشاہوں کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اسلام میں مرد کے لیے سونا حلال نہیں ہے، سونے کا زیور پہننا مرد کے لیے حلال نہیں ہے، عورت کے لیے حلال ہے۔ لیکن جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا، بادشاہوں کے سونے کے کنگن آئے، تو حضرت عمر نے سب کے سامنے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضور نے بشارت دی تھی کہ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوگا تو سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں بادشاہوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، لہٰذا حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے آج میں ان کے ہاتھوں میں خود سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے بہت ہی مسعود حسی تھے، یہاں تک کہ خود یہود و نصارہ غیر مسلم کہا کرتے ہیں کہ عمر نے 10 سال
دنیا میں رہ کر آدھی دنیا کو فتح فرمایا. اگر یہ 10 سال اور دنیا میں رہتے تو یہ پوری دنیا کو فتح فرماتے. اب دیکھیں جو بندہ اتنی بڑی امپائر کا اتنی بڑی سلطنت پر حاکم ہو خلیفہ ہو تو اس کے ٹھاٹ بار کتنے اعلیٰ ہونے چاہیے, اس کا گھر کتنا عالیشان ہونا چاہیے, اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی کتنی زبردست ہونی چاہیے, اس کے پاس کتنی ساری اے سی والی گاڑیاں ہونی چاہیے, فارچونر ہونی چاہیے, اور اس کے گھر کے اندر ہر طرح کے لباس ہونے چاہیے مہنگے سے مہنگے, کھانا دن رات وہ اچھے سے اچھا کھاتا ہو اور گھومتا پھرتا رہتا ہو, وہ عیاشی کرتا ہو, بینک بیلنس اس کا اچھا خاصا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک نصرانی عیسائی راہب, ان کا عالم تھا, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آیا. مدینے میں آیا تو آنے کے بعد مسلمانوں سے حضرت عمر کا پتہ پوچھ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ان کا گھر وہ فلاں جگہ پر, یا وہاں چلے جائیں ان کی ملاقات ہو جائے گی آپ سے. تو گھر پہ گئے تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی عالیشان محل بنا ہوا ہوگا, لیکن جب گھر پہ آیا تو بالکل سادہ سا ایک کچا گھر بنا ہوا تھا, پلستر بھی نہیں ہوا تھا. تو گھر میں پوچھا تو پتا چل رہا ہے کہ حضرت عمر فلاں باغ کے اندر آرام فرما رہے ہیں. تو وہ وہاں جانے لگا اور راستے میں سوچنے لگا کہ شاید کافی سارے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے اور حضرت عمر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہاں کوئی مجلس لگی ہوئی ہوگی اور وہاں بیٹھ کر انگور کا شربت پی رہے ہوں گے, اور جو ہے نا وہ آم کا شربت پی رہے ہوں گے, شراب کی کچہری لگی ہوئی ہوگی. لیکن وہاں گیا تو باغ بالکل خالی تھا, اور ایک درخت کے سائے میں ایک شخص آرام کر رہا تھا. تو کسی سے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہیں حضرت عمر جو لیٹے ہوئے یہاں پہ آرام کر رہے ہیں. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یا عمر عدلتا امنتا فنمتا, عمر تم نے عدل کیا, انصاف کیا, امنتا امن قائم کر لیا, فنمتا تو سکون سے سو رہے ہو. ورنہ کتنے سارے ہوتے ہیں جنہیں سکون کی نیند نہیں آتی ہے, ساری دنیا کی بادشاہت اپنے قدموں میں ڈال لیں اس کے باوجود سکون سے سو نہیں پاتے. اور یہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے شخص بڑی سادگی کے ساتھ درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں, کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے, اکیلے ہیں آپ باغ کے اندر, کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے, لیکن آپ آرام سے سو رہے ہیں, بے فکر ہو کے سو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہیبت ناک اور بے خوف شخصیت تھے. بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نصرانی تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پارسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ قانون بنا کر رکھا ہوا تھا کہ مدینے کے باہر سے جو کم عمر لڑکے ہیں انہیں مدینے میں آنے نہ دیا جائے. یہ مدینے کے رسول اللہ کے شہر کے آداب سے ناواقف ہیں, لہٰذا ان لوگوں کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک میں اجازت نہ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک لڑکا ہے کہ جو کافی سارے ہنر جانتا ہے, بڑھئی بھی ہے, کاتب بھی ہے, اور آپ کے بہت کام آ سکتا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو آپ کے پاس بھیج دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی. حضرت عمر کے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں جب وہ آ گیا تو اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر ٹیکس بھی لگایا کہ بھائی تم یہ کام سارے کر رہے ہو, بدلے میں گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس بھی تمہیں دینا ہوگا. روزانہ کے 4 درہم آپ اس سے وصول فرماتے تھے, کیونکہ وہ اچھے خاصے ہنر جانتا تھا, ایک نہیں بہت سارے کام جانتا تھا, تو اس کو پروفٹ بھی اچھا خاصا ہوتا تھا. اور پورے شہر میں یہ ایک ہی بندہ تھا جس کو اتنا زبردست قسم کا ہنر آتا تھا اور کسی کو بھی نہیں آتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں ایک مثال ہے, بریانی کی ایک ہی دکان ہو تو کتنی چلتی ہوگی اس کی, اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہوگا. تو اس کے پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس سے کہا تھا کہ تم اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دو گے. تو وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو نا مجھ سے زیادہ ٹیکس لیا کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے بتایا کہ اچھا ذرا اپنے کام کی تفصیل بتاؤ, دیکھتے ہیں کتنا ٹیکس آ رہا ہے تم پہ. تو اس نے بتایا کہ میں تو بڑھئی بھی ہوں اور میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں, یہ بھی کام کر سکتا ہوں, اتنے سارے ہنر ہیں میرے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے ہنر کے حساب سے وہ مناسب ٹیکس لیتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ نہیں لیتے. بہرحال حضرت عمر کا ارادہ تھا کہ میں مغیرہ بن شعبہ سے بات کروں گا اور تھوڑا اور کم کروا دوں گا, خواہ میں آ کے شکایتیں کر رہا ہے. لیکن وہ اس بات پہ غصے میں آ گیا. حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم بڑے ہی ہو تو مجھے ایک چکی بنا کر دے دینا, ایک چکی کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عمر میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جو ہمیشہ گھومتی رہے گی, کبھی رکے گی نہیں. تو یہ کہہ کے وہ چلا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی پکڑ کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, ابھی اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے فی الحال. حضرت عمر کی شہادت کی خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی تھی. جب احد پہاڑ پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو احد ہلنے لگا, زلزلہ برپا ہو گیا, محبت سے ہلنے لگا, خوشی میں ہلنے لگا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا احد, احد ٹھہر جا,
فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے۔ تو نبی حضور خود ہیں، صدیق حضرت ابوبکر ہیں اور دونوں شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں۔ تو آپ کی شہادت کی خبر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے 2 مرتبہ آپ کو چونچ ماری۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے خواب بیان کیا، کہا کہ اس کی تعبیر سوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ میری وفات کا، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، میں نے توریت میں آپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی، اب اس طرح مصر کے اوپر آپ کی وفات نہیں ہوگی بلکہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو عرب کا صحرا ہے، میں یہاں کیسے شہید کیا جاؤں گا؟ اور بات دیکھا جائے تو بادی النظر ٹھیک بھی تھی کہ اتنی ہمت کس میں تھی جو حضرت عمر کے اوپر شہادت کے لیے ہاتھ ڈال سکتا، لیکن اللہ نے چونکہ تقدیر میں لکھا تھا آپ کو ملنا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل لی شہادۃ فی سبیلک، کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے رسول، اپنے نبی کے شہر میں مجھے وفات دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ بہرحال ذی الحج کا مہینہ تھا، مینا سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما تھے، اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ لوگوں کو نماز فجر کے لیے اٹھاتے اٹھاتے مسجد کے اندر آئے اور صفیں آپ نے سیدھی کروائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو ابو لولو فیروز تھا، اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا، یعنی ایک طرف دھار ہوتی ہے اور ایک طرف دھار نہیں ہوتی ہے نا، لیکن اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا، اس طرف کی دھار تھی، اس طرف کی دھار تھی، اور اس نے کئی دنوں تک اس کو زہر میں ڈبا کر رکھا ہوا تھا کہ بالفرض اگر حضرت عمر کی شہادت خنجر کے وار سے نہ بھی ہو تو زہر سے آپ کی شہادت ہو جائے۔ تو کئی دنوں تک اس نے اسے زہر میں ڈبو کر رکھا ہوا تھا، اور اس نے اسے اپنی پیٹھ میں یا اپنے پیٹ کی طرف چھپا کر رکھا ہوا تھا، باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ جب صفیں سیدھی ہوئی تو اس وقت سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو لولو فیروز جو تھا وہ حضرت عمر کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، جیسے ہی اس نے موقع دیکھا فوراً اس نے حضرت عمر پہ حملہ کر دیا۔ پہلے اس نے آپ کے کندھے پر وار کیا اور 2 ضربیں یہاں لگائی، اور پھر اس نے آپ کے پیٹ کے اوپر دڑا دڑ وار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ مجمع میں سے نکل کر بھاگنے لگا۔ مسلمان اسے پکڑنے لگے اور اس پکڑنے میں 12 افراد کو اس نے زخمی کر دیا۔ بہت طاقتور آدمی تھا وہ۔ 12 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 تو اسی وقت شہید ہو گئے۔ ایک عراق کے صحابی تھے، تابعی تھے، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی چاروں طرف سے، اور اس کے اندر اسے بند کر دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملنے والا، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی، اور وہیں پر وہ بھی مر گیا۔ بہرحال اس کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو سنبھالا تو کافی خون آپ کا بہہ رہا تھا، لوگ آپ کو اٹھا کر لے جانے لگے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں رکو، پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے، ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں جائیں گے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا کہ عبد الرحمن نماز پڑھاؤ سب کو۔ انہوں نے نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر لے کر گئے اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ عمر آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے نبیذ پسند ہے۔ نبیذ یعنی فروٹ کا جو رس نکالا جاتا ہے، شربت بنایا جاتا ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ لے کر آؤ، حضرت عمر کو پلاؤ۔ تو جیسے انہوں نے حضرت عمر کو پلایا تو آپ نے جو کچھ پیا تھا، کیونکہ آپ کا پیٹ کٹ چکا تھا تو یہاں سے وہ سب باہر نکل رہا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے تھے وہ دودھ لے کر آئے، انہوں نے دودھ لا کر پلایا تو وہ بھی اس طرح باہر نکلنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری قضا لکھی تھی اب وہ پوری ہونے والی ہے، لہٰذا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کہو کہ سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنا دی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بعد خلیفہ کا انتخاب آپ مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے کر لیجیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی ذمہ داری لے لی، اور جب صحابہ کرام سے حالات معلوم کیے گئے تو صحابہ کرام نے 3 افراد کے نام سامنے لیے۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہی کا نام لیا، دوسرے حضرت عثمان اور تیسرے حضرت علی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، لہٰذا حضرت عثمان یا حضرت علی میں سے آپ لوگ کسی کا انتخاب کر لیں۔ ہم یہ ذمہ داری لے لیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، ووٹنگ میں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ووٹنگ جو ہے نا وہ عوام کے فیصلے پر نہیں ہونی چاہیے،
عوام ووٹ اسے دیتی ہے جو بس تھوڑی سی سڑکیں ٹھیک کروا دے گا، یا ایک دن کے لیے بجلی بند کر دے گا، بجلی بند کرنا لوڈ شیڈنگ روک دے گا، ایک دن کے لیے لائٹ نہیں جا رہی ہے عوام خوش ہو گئی، او بھائی لائٹ نہیں جا رہی ہے اس کے دور میں لائٹ نہیں جائے گی، یا ایک دن کے لیے پانی بھرپور کھول دے گا، لوگ خوش ہو جائیں گے، او بھائی پانی دھڑ بڑھا رہا ہے لہٰذا اس بندے کو ہم لوگ اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، یہ پانی ہمیں سپلائی کرے گا، یا لوگوں کی تھوڑی سی آگے مدد کر دے گا، فری میڈیکل کیمپ لگوا دے گا، تھوڑا سا علاج کروا دے گا۔ تو عوام جو ہے نا وہ جس طرف ہوا کا رخ ہو اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو عوام کی رائے پر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، خواص کی رائے پر اسے چھوڑنا چاہیے، یعنی جو اہل عقل ہیں، علم و فن اور ہنر کے ماہر لوگ ہیں، جو بصیرت والے لوگ ہیں، جو نیک تقوی والے لوگ ہیں، ایسے افراد کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان افراد کو حاکم کا اپنا انتخاب کرنا چاہیے کہ کس شخص کو ہمارا حاکم ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی کام کیا کہ عام لوگوں کی رائے سے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، مخلص مومنین ہیں، ان لوگوں کی رائے سے مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے دو نام آئے، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے حضرت علی کو اکیلے میں لے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ علی، میں جانتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اور آپ کا جو حضور سے تعلق ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، آپ حضور کے رشتے میں کزن بھی لگتے ہیں، چچا کے بیٹے بھی لگتے ہیں، اور آپ حضور کے داماد بھی ہیں، تو آپ کو جو تعلق حضور سے حاصل ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، دونوں فضیلتیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر دوں، ان کے حق میں رائے دے دوں، تو آپ میری طرف سے برا مت لگائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ برا نہیں لگے گا۔ پھر آپ حضرت عثمان کو اکیلے میں لے کے گئے اور ان سے بھی یہی بات کی کہ حضور میں جانتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور اسلام کے لیے آپ کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن اگر میں حضرت علی کا نام منتخب کر دوں تو اپنے دل میں میرے لیے کوئی برائی مت لائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے حضرت عثمان غنی پر متفق ہوئی، تو مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حضرت علی نے بھی انہیں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ کیونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف تھی، اور حضور کی قبر شریف کے برابر میں ہی حضرت ابوبکر کی قبر شریف تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی تھی۔ حضرت عائشہ سے بہت سے صحابہ نے یہ تمنا کی جن کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ سے یہ تمنا کی کہ اگر آپ اجازت دے دیں ہم حضور کے قرب میں ہی یہاں پر دفن کر دیے جائیں، کیا آپ اجازت دے دیتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے سب کو منع کر دیا، نہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص رکھی ہے، جب میری وفات ہوگی تو مجھے یہاں پر دفنایا جائے گا، میں اپنے نبی، اپنے شوہر، اپنے والد کے ساتھ یہاں پر دفن کی جاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص رکھی تھی، لیکن اب عمر نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، لہٰذا عمر مجھ سے اس بات کے زیادہ حقدار ہے، میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ ان کی تدفین یہاں کر دی جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے نا، اس کے بعد ایک بار دوبارہ جا کے حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا جنازہ لایا گیا، یہ کہنا کہ عمر بن خطاب کا جنازہ لایا گیا، اب میں امیر المومنین نہیں رہوں گا، اب میں ایک عام مسلمان ہو جاؤں گا، اور میرا امیر المومنین لے کے تذکرہ مت کرنا، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح میرا ذکر کرنا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل حضرت عبداللہ بن عمر نے دیا، اور جنازہ آپ کا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، کیونکہ حضرت عمر جب شہید کیے گئے، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، تو آپ نے نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری حضرت صہیب کو دے دی تھی، تو ان سے فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھاتے رہیں، لہٰذا جب وہ مسجد کے امام تھے، پہلا حق بھی مسجد کے امام کا ہی ہوتا ہے، جنازے پڑھانے کا اسلام میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ خلیفہ کا ہے، اگر مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہے تو وہ پڑھائے گا، اگر خلیفہ نہیں ہے تو اس کا نائب پڑھائے گا، اگر اس کا نائب نہیں ہے تو پھر مسجد کا جو امام ہے اسے پڑھانے کا سب سے زیادہ حق ہے، اس کے بعد جو اس کا بیٹا ہے میت کا، اس کو پڑھانے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ بہرحال حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت صہیب، عبد الرحمن بن عوف، ان صحابہ نے آپ کو قبر میں اتارا، وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا جب مجھے قبر میں اتارو تو میرے گال اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، کفن کا کپڑا بھی نہیں آنا چاہیے، اور کفن کا کپڑا تھوڑا سا ہٹا دینا اور میرا گال زمین سے ٹکرانے دینا، تاکہ زمین کی خاک میرے اوپر لگے اور مجھے اس بات کا احساس رہے کہ میں واقعتاً اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کی وصیت کو پورا فرمایا۔ جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ عمر آپ بالکل ویسے ہی تھے جیسا اللہ نے آپ کو نوازا تھا، آپ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ بے شک میں نے کئی مرتبہ حضور کی زبان سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں نے ابو بکر عمر نے ساتھ کھایا پیا بیٹھا ہم کیا، یعنی حضور جب بھی اپنا ذکر کرتے تھے اپنے ساتھ ابو بکر کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کا بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ تو میرا یہ گمان ہے کہ آج آپ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل دور گزرا، لیکن آپ کو ہمیشہ اچھے کلمات سے یاد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار شریف